اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاعتصام، حدیث نمبر 7288، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ پس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ، جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ حدیث نمبر 7289، اردو ترجمہ۔ بے فائدہ سوالات کرنا منع، اسی طرح بے فائدہ سختی اٹھانا اور وہ باتیں بنانا جن میں کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، مسلمانوں ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر بیان کی جائیں تو تم کو بری لگیں۔ ہم سے عبداللہ بن یزید المقری نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا، کہا مجھ سے عقیل بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عامر بن سعید بن ابی وقاص نے، ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ حدیث نمبر 7290، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عفان بن مسلم نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا میں نے ابو نضر سے سنا، انہوں نے یسر بن سعید سے بیان کیا، ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چٹائی سے گھیر کر ایک حجرہ بنا لیا اور رمضان کی راتوں میں اس کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ پھر اور لوگ بھی جمع ہو گئے تو ایک رات آن صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں نہیں آئیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، اس لیے ان سے باز کھکھارنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لائیں۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے کام سے واقف ہوں، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی جائے تو تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے۔ بس اے لوگوں، اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے سوا انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہے۔ حدیث نمبر 7291، اردو ترجمہ۔ ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ حماد بن اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن بامی بردہ نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے متعلق پوچھا گیا جنہیں آپ نے ناپسند کیا۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ پوچھنا شروع کر دیا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا پوچھو۔ اس پر ایک صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حذافہ ہیں۔ پھر دوسرا صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ فرمایا تمہارے والد شیبہ کے مولا سالم ہیں۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار محسوس کیے تو عرض کیا، ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کو غصہ دلانے سے توبہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 7292، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر کوفی نے بیان کیا، ان سے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وارد نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ مجھے لکھیے۔ تو انہوں نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہتے تھے، تنہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، جسے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی نصیبے ور کا نصیبہ تیرے مقابلے میں اسے نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ اور انہیں یہ بھی لکھا کہ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بہت سوالات کرنے سے منع کرتے تھے اور مال ضائع کرنے سے، اور آپ ماؤں کی نافرمانی کرنے سے منع کرتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے، اور اپنا حق محفوظ رکھنے اور دوسروں کا حق نہ دینے سے، اور بے ضرورت مانگنے سے منع کر فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 7293، اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 7294، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور مجھ سے محمود نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہوں نے کہا مجھ کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا، اور آپ نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی چیز کے متعلق سوال کرنا چاہے تو سوال کرے، آج مجھ سے جو سوال بھی کرو گے میں اس کا جواب دوں گا جب تک میں اپنی جگہ پر ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر لوگ بہت زیادہ رونے لگے اور آنبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہی فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ایک صحابی کھڑا ہوا اور پوچھا میری جگہ کہاں ہے، جنت میں یا جہنم میں یا رسول اللہ؟ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جہنم میں۔ پھر عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور کہا میرے والد کون ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تمہارے والد حذافہ ہیں۔ بیان کیا کہ پھر آپ مسلسل کہتے رہے کہ مجھ سے پوچھو۔ آخر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا ہم اللہ سے، رب کی حیثیت سے، اسلام سے، دین کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کی حیثیت سے راضی و خوش ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات کہے تو آنبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی مجھ پر جنت اور دوزخ اس دیوار کی چوڑائی میں میرے سامنے کی گئی تھی، یعنی ان کی تصویریں جب میں نماز پڑھ رہا تھا، آج کی طرح میں نے خیر و شر کو کبھی نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 7295، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، کہا ہم کو روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ کو موسیٰ بن انس نے خبر دی کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کہا یا نبی اللہ میرے والد کون ہیں؟ آنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد فلاں ہیں، اور یہ آیت نازل ہوئی اے لوگو ایسی چیزیں نہ پوچھو۔ حدیث نمبر 7294، اردو 296، اردو ترجمہ۔ ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شوابہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ورقہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان برابر سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ سوال کرے گا کہ یہ تو اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حدیث نمبر 7297، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبید بن میمون نے بیان کیا، کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، ان سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے ایک کھیت میں تھا، آنبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک شاخ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، کچھ یہودی ادھر سے گزرے،
تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، لیکن دوسروں نے کہا کہ ان سے نہ پوچھو، کہیں ایسی بات نہ سنا دے جو تمہیں ناپسند ہے۔ آخر آپ کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا، ابو القاسم، روح کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کھڑے رہے، دیکھتے رہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں تھوڑی دور ہٹ گیا، یہاں تک کہ وحی کا نزول پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور آپ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام کی حدیث نمبر 7288 سے 7297 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔